بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی کی بارات دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس کھلانے کو کچھ نہ تھا۔ جب ایک بزرگ بولا، آج تیرا بڑا امتحان ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں اور ایک دوست سے قرض لے کر گھر پر جانے لگا اور اسی وقت راستے میں ایک عورت پیروں میں گر گئی۔ بولی، میری بیٹی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے اور میری مدد کریں۔ میں نے روتے ہوئے وہ پیسے اس عورت کو دے دیے اور ہارے ہوئے جواری کی طرح روتا ہوا گھر آیا تو وہی بزرگ بولا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرا انعام گھر انتظار کر رہا ہے۔ میں فوراً گھر کے اندر گیا تھا تو پتھر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں، نکل جا میرے گھر سے، ابھی کے ابھی، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا نے میرا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکا تو میں حیران پریشان ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ میں ابھی دفتر سے لوٹا ہی تھا کہ ابا کو مجھے دیکھتے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگے اور چیختے ہوئے انہوں نے میرا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں نے اماں کو آوازیں دیں تاکہ وہ آ کر مجھے بچائیں اور ابا کا غصہ ٹھنڈا کریں، مگر اماں نہ جانے کہاں غائب تھی۔ ابا نے مجھے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ابا کی منتیں کرتا اور اپنا قصور پوچھتا رہا، مگر ابا میری سن ہی کہاں رہا تھا۔ ابا میری بات تو سن لیں، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ نالائق نکارا، تو نے کچھ کرامت کیا ہی کب ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا دوبارہ۔ ابا نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تو میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، محلے کے ایک دو لوگ گلی سے گزرتے میری جانب متوجہ تھے۔ خوف کے مارے برا حال تھا میرا۔ میں منہ چھپائے دروازے کے باہر بنی سیڑھی پر بیٹھ کر اماں کا انتظار کرنے لگا۔ میرا نام سرفراز ہے۔ میں گھر کا چھوٹا تھا، مجھ سے بڑا ایک ہی بھائی تھا۔ میں اماں کا لاڈلا مگر ابا کا کبھی بھی پسندیدہ نہ رہا۔ وجہ میری لاپرواہی اور بے وقوفی تھی۔ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ میں اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھا، تو میں نہ مطلب پرست تھا اور نہ موقع پرست، بلکہ میں بے وقوفی کی حد تک حقیقت پسند تھا۔ میری غلطی ہوتی تو میں فوراً قبول کر لیتا، مگر اگر میری غلطی نہ ہوتی تب میں انکار بھی کرتا تو کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ میرے بڑے بھائی کو اندازہ تھا کہ ابا کی نظر میں میری زیادہ اہمیت نہیں، اس لیے وہ خود کی غلطی کا صحرا بھی مجھے پہنا دیا کرتا اور ابا اس کی بات پر اعتبار کر کے مجھے سزا کا مستحق قرار دے دیتے۔ ابا کے سامنے میری ویسے ہی بولتی بند ہو جایا کرتی اور میں چپ چاپ ابا کی ڈانٹ اور مار دونوں ہی برداشت کر لیتا، مگر میں اماں کو ضرور آگاہ کر دیا کرتا کہ غلطی میری نہیں بلکہ شہباز کی تھی۔ اماں میری بات کا اعتبار کرتی، وہ مجھے پیار کرتی اور ابا کی ڈانٹ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کرتی۔ میں پڑھائی میں ذرا کمزور تھا، جبکہ شہباز پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ وظیفے کی بنیاد پر پڑھتا رہا، جبکہ ابا کو میری فیسیں بھرنی پڑتی۔ ابا کو فیس دینے کا بڑا ہی افسوس ہوتا۔ وہ مجھے شہباز کی مثال دیتے جو شہر کے بہترین کالج میں مفت میں پڑھ رہا تھا، جبکہ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا۔ میری اسکول فیس اتنی زیادہ نہ تھی، مگر پھر بھی ابا کو گراں گزرتی۔ مجھے شام کو اکیڈمی بھی جانا پڑتا۔ اکیڈمی کی فیس دیتے ابا کی تیوڑیاں چڑھ جاتی۔ تم اتنے پیسے بھر کر نہ جانے کون سا تیر مار لو گے؟ شہباز کو دیکھو، جو اکیڈمی بھی نہیں جاتا پھر بھی وظیفہ حاصل کر لیتا ہے۔ شہباز نے 8ویں جماعت کے ضلع کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس لیے اس کو 9ویں جماعت سے وظیفہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی 2 دکانیں تھیں جو انہوں نے کرائے پر چڑھا رکھی تھی، جبکہ ابا کا کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مگر ابا بے حد کنجوس تھے۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ پیسہ کسی نہ کسی طرح کر کے بچا لے۔ میں کالج میں آیا تو شہباز بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ ابا کو اس پر فخر تھا۔ وہ فخر سے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے کہ شہباز اے لیول پڑھنے گیا ہے۔ وہ روزانہ اس سے فون پر بات کرتے اور بیرون ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ ابا کو خود باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ میں آپ کو بلا لوں گا ابا اور یہاں کی سیر کرواؤں گا، شہباز کہتا تو ابا پرجوش ہو جاتے۔ شہباز وہاں سیٹل ہوا تو اس نے اماں اور ابا کا ٹکٹ بھی بھیج دیا۔ ابا تو ہواؤں میں اڑنے لگے۔ وہ فخر سے اپنے حلقہ احباب میں بتاتے کہ ان کے قابل بیٹے نے ان کو باہر بلایا ہے۔ ابا اپنے کاروبار کی ذمہ داری مجھے دینے کی بجائے اپنے دوست کو دے کر چلے گئے، مگر مجھے بھی ہدایت کر کے گئے کہ میں روزانہ وہاں جا کر خبر گیری کروں۔ ابا کا اپنا پیٹرول پمپ تھا۔ مجھے زیادہ سمجھ بوجھ تو نہ تھی، پر پھر بھی میں روزانہ جا کر دفتر میں بیٹھ جایا کرتا اور ابا فون پر جو ہدایت دیتے وہ بخوبی سر انجام دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا آ کر کوئی شکایت کریں کہ میں نے ان کے پیچھے گھر اور کاروبار کا خیال نہ رکھا۔ میں ہوٹل پر کھانا کھا رہا تھا
جب وقار بھائی سے میرا سامنا ہوا۔ وہ میرے ماموں کے بیٹے تھے، مگر ان لوگوں کے ساتھ ابا کی کچھ خاص نہ بنتی۔ اماں چپکے چپکے اپنے بھائی بتیجیوں سے ملتی، مگر ابا کو پتہ نہ چلنے دیتی۔ ابا نے اماں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ابا کے ماموں کے ساتھ کچھ کاروباری معاملات ہوئے تھے جن پر ابا اور ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ ماموں کو بھی ابا پر غصہ تھا، اس لیے دونوں کی آپس میں اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی۔ میرے ابا اور ماموں آپس میں کزن تھے۔ وقار بھائی مجھے ہوٹل سے کھانا کھاتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہو گیا؟ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا کیا؟ وہ مذاق سے بولے تو میں ہنس دیا۔ نہیں، وہ بس اماں اور ابا شہباز بھائی کے پاس گئے ہیں۔ میں نے بتایا تو وہ چونک گئے۔ اچھا، مجھے تو پتہ نہیں، تو تم گھر چلے آتے، بھلا ہوٹل پر کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا عرصہ باہر کا کھانا کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ میں نے منع کیا پر وہ زبردستی مجھے گھسیٹ کر لے گئے۔ نہیں پتہ چلے گا تمہارے ابا کو۔ ماموں ممانی دونوں ہی مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ لڑائی تمہارے ابا کی اور ماموں کی ہوئی تھی، تمہاری نہیں۔ تم تو چکر لگا لیا کرو، ممانی نے مجھے پیار سے کہا۔ میں کچھ شرما گیا۔ نہیں ممانی، وہ بس ابا غصہ کریں گے، اس لیے میں ایسے کام ہی نہیں کرتا۔ تم دونوں بھائی بہت فرما بردار ہو نا۔ شہباز نے کبھی چکر لگایا اور نہ تم نے۔ ان کی بات ٹھیک تھی، شہباز تو ابا کی بات کبھی نہ ٹالتا۔ اماں آپ کو بتا کر نہیں گئی ماموں؟ میں نے ماموں سے پوچھا۔ بتایا تھا اس نے، بس میرے ذہن سے نکل گیا۔ اب تم ادھر ہی آ جائے کرنا، ناشتہ کھانا چائے سب ملے گا اور ہوٹل سے اچھا ملے گا۔ مانی نے پرزور اصرار کیا۔ سویرا چائے بنا کر لائی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کافی بدل گئی تھی۔ کشش تو اس میں شروع سے تھی، مگر اب تو وہ بے انتہا دلکش ہو گئی۔ سویرا اور مجھ میں بچپن سے ہی بہت دوستی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ بڑوں میں دراڑ آئی تو ہماری دوستی بھی کمزور ہو گئی۔ اب میں اکثر ماموں کے گھر چلا آتا۔ ایک تو مجھے واقعی ہوٹل کے کھانوں کی عادت نہ تھی، دوسرا میرا دل سویرا میں اٹک گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارد گرد سویرا نکل آتا۔ اماں ابا بہت ہی خوش لوٹے تھے۔ شہباز کی شادی کا شوق ان کے سر پر سوار تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ شہباز ادھر کسی گوری میم سے شادی کر کے ابا کی نظروں سے گر جائے گا، پر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی شادی کا اختیار اماں ابا کو دے دیا اور وہ خوشی خوشی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگے۔ ابا کا ارادہ تھا کہ وہ اونچے خاندان میں شہباز کی شادی کریں گے۔ ابا نے اپنے کاروباری دوست کی بیٹی کو شہباز کے لیے پسند کیا اور اس کا رشتہ ڈال دیا۔ ابا کے دوست نے فوراً ہی ہاں کر دی اور شہباز کا رشتہ پکا ہو گیا۔ شہباز کا اگلے سال واپس آنے کا ارادہ تھا۔ ایک سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ وہ واپس آئے تو اس کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں اماں ابا کو شہباز کی شادی کی تیاری میں مگن دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں سویرا کا نام لوں گا تو گھر میں کیا طوفان آئے گا۔ شہباز کی شادی میں اماں نے ضد باندھ لی کہ وہ اپنے بھائی کو شادی میں ضرور شامل کریں گی، چاہے وہ آئے یا نہ آئے، پر اس کے بیوی بچے ضرور بیٹھیں گے۔ ابا بھی کافی عقل مند تھے، جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اماں کی بات نہ مانی تو پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہ بلا سکیں گے۔ ابا نے حامی بھر لی اور ماموں کو بھی شادی میں بلا لیا گیا۔ میری تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں اماں کا شکر گزار تھا جنہوں نے ابا سے ضد باندھ کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ شادی کے دنوں میں سویرا نے بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لیا۔ اماں چونکہ اکیلی سنبھالنے والی تھی، لہٰذا سویرا نے اماں کا باورچی خانے سمیت دیگر ذمہ داریاں سنبھالنے میں بے انتہا ساتھ دیا۔ اماں اس کی سمجھداری اور سگڑ پن سے کافی متاثر تھیں، جبکہ میں اس کی خوبصورتی سے شادی نہایت خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئی۔ شہباز نے ابا کے کانوں میں بات ڈال دی کہ سرفراز امتحان پاس کر لے گا تو میں اسے بیرون ملک اپنے پاس بلا لوں گا، اور ایک بار پھر اس کی سمجھداری کے ابا قائل ہو گئے۔ مگر مجھے باہر جانے کا کوئی شوق نہ تھا۔ ایک تو میری ڈگری اتنی اچھی نہ تھی جتنی شہباز کی، نہ ہی میرا کوئی قابل فخر نمبر تھے، اس لیے مجھے کوئی بہت اچھی نوکری نہ ملتی۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہ تھا۔ وہاں جا کر معمولی نوکری کرنی اور شہباز کا محکوم بن کر رہنے سے بہتر میں یہی آزادی کی زندگی گزارنا پسند کرتا۔ شہباز چند ماہ گزار کر واپس بیرون ملک چلا گیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا۔ میں اپنے کالج کے 2 پرچوں میں فیل ہو گیا تھا۔ ابا کے ساتھ ساتھ میں خود حیران تھا۔ میرے پرچے اتنے اچھے تو ہوئے تھے کہ میں پاس ہو جاتا۔ ابا میرے سے کافی مایوس ہوئے۔ ان کو میری بے عزتی کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ اب میں اس کی پڑھائی پر مزید پیسہ برباد نہ کروں گا، ابا نے باقاعدہ اعلان کیا اور مجھے اپنے ساتھ کام پر آنے کو کہا۔ میں ابا کے ساتھ کام پر جانے کا رسک نہ لے سکتا تھا۔ ابا نے دن بھر میری بے عزتی کرنی تھی، اس لیے میں گھر میں ہی دپک گیا۔ میں نے جیسے تیسے 2 پرچے پاس کیے اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ابا کا غصہ عروج پر تھا۔ یہ چند روپے کی نوکری کے لیے دھکے کھائے گا، ویسے اس کی اوقات بھی یہی ہے۔
مجھے بھی ابا کی کوئی زیادہ پرواہ نہ تھی. اب باقی تھا میں کسی اور کے ہاتھوں ذلیل ہو جاؤں. میری نوکری لگے ابھی 2 ہی ماہ ہوئے تھے کہ میرے سر پر شادی کا بھوت سوار ہو گیا. میں تو شاید صبر کر لیتا، مگر مجھے معلوم ہوا تھا کہ سویرا کے رشتے کی بات چل رہی تھی. اس لیے میں نے ہمت کر کے اماں کے سامنے سویرا کا نام لے لیا. اماں، میں سویرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اماں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی. تو نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ مگر تیرے ابا کبھی نہ مانیں گے. اماں، آپ نے انہیں شہباز کی شادی میں دعوت دینے کے لیے بھی تو ابا کو منا لیا تھا. اب بھی منا لیں. شادی میں بلانا اور اس گھر سے بہو بیاہ کر لے آنے میں بہت فرق ہے. تمہیں معلوم تو ہے اپنے ابا کی ضد اور جھگڑالو طبیعت کے بارے میں. وہ میں اچھی طرح جانتا تھا. میں بھی ابا کا ہی بیٹا تھا. وہ ضدی تھے تو میں بھی کچھ کم نہ تھا. میں اماں کے پیچھے پڑا رہا اور ان کو سویرا کے لیے مناتا رہا. اماں کو خود تو کوئی اعتراض نہ تھا. ان کی بھتیجی بہو بن کر ان کے گھر میں آ جاتی تو کیا برا تھا. مگر وہ جانتی تھی کہ ابا کو سخت اعتراض ہوتا. وہ کبھی نہ چاہتے کہ اماں کی بانجی اس گھر میں آئے. اماں اور میں دونوں ہی ابا کے مزاج سے واقف تھے. پھر بھی میری ضد سے مجبور ہو کر اماں نے ابا سے اس بارے میں بات کی. ابا کا جواب حسب توقع تھا. یہ ممکن نہیں، میں اس کی بیٹی اس گھر میں نہ لاؤں گا. وہ تمہارا بھائی ہے. اتنی رشتہ داری کافی نہیں جو رشتہ داری کو بڑھانے چلی ہو؟ آپ کو میرے بھائی سے مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیا ہو جائے گا اگر میرے بھائی کی بیٹی آ کر اس گھر میں عیش کر لے؟ کسی غیر خاندان کی بھی تو لائیں گے، تو اپنوں کی آ جائے گی تو کیا حرج ہے؟ میں کون سا اپنی بہن یا بھائی کی بیٹی لا رہا ہوں؟ اس لیے تم بھی کوئی ایسی ضد مت کرو. اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دو. میں کل ہی بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. انور کی اچھی چلتی دکان ہے، اکلوتی بیٹی ہے اس کی. اس سے بات کرتا ہوں، اس کی دکان سنبھال لے گا. تمہارا لڑکا ویسے کون سا اس نے کچھ کرنا ہے؟ ابا اماں کو صاف انکار کر کے اپنی منصوبہ بندی بتا کر چل دیے تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا. نہ جانے ابا کا مسئلہ کیا ہے. شادی نہ ہو گئی، کاروبار ہی ہو گیا. بندہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا. ابھی تو ابا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اماں کی خواہش ہے. اگر ابا کو معلوم ہو جاتا کہ یہ میری خواہش ہے تو وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دیتے. سویرا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اماں کی رضامندی سے مجھے کچھ حوصلہ تو ہوا. میں نے سویرا سے بات کرنے کی ٹھانی. ابھی تک اس کو میری بے قراری کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا. اس پر سویرا نے مجھے حیرت سے دیکھا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ میں نے بھویں اچکائی تو وہ ڈر گئی. نہیں، آپ میں کوئی برائی نہیں، مگر آپ کے ابا کبھی نہ مانیں گے. تم میرے ابا کو چھوڑو، مجھے اپنی بات بتاؤ. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ گڑبڑا گئی. میں نے کہا جو بڑوں کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. مجھے اس سے اسی جواب کی امید تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی حیرانگی کے رنگ میں دیکھ چکا تھا. اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا. ساری زندگی ابا کے ڈر سے گزاری تھی. جو انہوں نے کہا ہمیشہ وہی کیا. پھر بھی کبھی ان کی پسند میں شامل نہ ہو سکا. مجھے کمپیوٹر پڑھنے کا اتنا شوق تھا، مگر ابا نے مجھے سائنس پڑھائی، جس کی وجہ سے میرے نمبر کبھی اچھے نہ آئے. مجھے کھیلوں میں حصہ لینے کا شوق تھا، مگر ابا نے نہ لینے دیا. پہلے اس کا مزاج نہیں آتا، کھیل میں لگ کر مزید بگڑ جائے گا. میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کی مرضی پر چل کر مجھے کبھی فائدہ نہ ہوا تھا، لہٰذا اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنی مرضی سے نہ کروں گا. ابا شادی کے لیے مان نہ رہے تھے، بلکہ ابا نے 1-2 جگہ میرے رشتے کی بات بھی چلا دی. میں سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ میں کیا کروں. اپنی مرضی سے سویرا سے شادی کرنے کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ویسے بھی ماموں یہ کبھی نہ ہونے دیتے کہ ابا کے بغیر وہ سویرا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیتے. وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن سہی، مگر ماموں عزت دار اور وفادار انسان تھے. اماں بابا کو منانے کے لیے لگی تھی، مگر ابا کی سوئی نہ پر ہی اٹکی تھی. مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہی ہمت ہار کر ابا کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنانا پڑے گا. مگر اچانک سویرا کی اماں کا انتقال ہم سب کے ہوش اڑا گیا. مانی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی. وہ کسی لڑائی جھگڑے میں کبھی نہ پڑی. ابا اور ماموں کی لڑائی میں بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی اور ان کا سلوک سب کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی رہا. غم کے اس موقع پر ابا بھی پیچھے نہ رہے اور ساری ناراضگیاں بلا کر ماموں کو گلے سے لگا کر ان سے اظہار افسوس کرائے. بھائی، خوشیوں میں بے شک ملے یا نہ ملے، غم میں ضرور ساتھ دینا چاہیے. ابا کی اس بات نے میرا دل جیت لیا. ابا کا دل ماموں سے نرم پڑ گیا. تو ممانی کی موت کے کچھ عرصہ بعد ابا نے ماموں سے سویرا کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیا. مجھے تو یقین ہی نہ آتا کہ ابا ایسا بھی کر سکتے ہیں. ممانی کے منہ سے ان کے دل کی سختی کچھ کم ہو گئی. ابا نے ساری زندگی میرے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ سب میں نے فوراً بھلا دی. ابا نے مجھے انعام ہی اتنا بڑا دیا تھا. سویرا میری زندگی میں چلی آئی تو سمجھو جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی. میں اس کو ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھا.
اب میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری نوکری بھی اچھی جا رہی تھی۔ میں اپنی طرف سے سویرا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کم تنخواہ کی وجہ سے اس سے کوئی احساس ہو اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے۔ شہباز سال 2 سال بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چکر لگایا کرتا۔ اسے اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ مجھے بھی کون سا کوئی کمی تھی۔ میں ابا کا پیسہ نہ خود پر لگاتا نہ ہی سویرا پر۔ ویسے بھی ابا کا پیسے کے معاملے میں ہاتھ ابھی بھی کھلا نہ تھا۔ سارا پیسہ جمع کر کے اور بچا کر رکھتے تھے۔ نہ جانے کس کے لیے بچا کر رکھتے۔ شہباز بھی اپنا کماتا تھا اور میں بھی اپنی کمائی میں گزارا کرتا۔ ویسے بھی سویرا کو فضول خرچی کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ ایک سمجھدار سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ میں جتنے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھتا وہ اس میں گزارا کر لیتی۔ اماں کا خرچہ تو ابا ہی اٹھایا کرتے، بلکہ زیادہ تر گھر کا خرچہ وہی اٹھاتے۔ میں تو صرف اپنے اور اپنی بیوی کا ہی خرچہ اٹھانا ہوتا تھا۔ کھانا ہمارا ایک جگہ ہی پک رہا تھا۔ سویرا نے بہت جلد آ کر سارا گھر سنبھال لیا تھا، مگر میری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ابا کو نہ جانے کیا مسائل شروع ہو گئے کہ وہ سویرا کے ہاتھ کا پکا نہ کھاتے۔ کبھی تو ان کا موڈ اچھا ہوتا تو سویرا سے فرمائش کر کے بھی کھانا بنوا لیتے، اور کبھی ان کا موڈ خراب ہوتا تو وہ باہر سے کھانا منگواتے یا اماں کو کہتے کہ وہ ان کے لیے کچھ بنا کر دے۔ اماں ان کے رویے پر حیران تھی، مگر اماں نے چپ سادھی ہوئی تھی۔ وہ سب سمجھتی تھی کہ جب کبھی ان کو اماں کے بھائی پر غصہ آ جاتا تو وہ سارا غصہ سویرا پر نکال دیتے۔ سویرا بھی اپنی ماں کی طرح تھی۔ وہ کبھی کسی بات میں نہ بولی۔ ابا بے شک اس کے کھانے میں نقص نکالتے یا اس کے ہاتھ کی بنی چائے نہ پیتے تو بھی وہ چپ چاپ اٹھا کے لے جاتی۔ نہ تو اس نے کبھی ابا سے شکوہ کیا اور نہ اماں سے اور نہ مجھ سے، بلکہ اکثر جب ابا غصے میں بول رہے ہوتے تو مجھے لگتا کہ سویرا کمرے میں جا کر اس بات کی شکایت ضرور کرے گی، مگر وہ کبھی بھی لبوں پر شکایت نہ لائی تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر مزید فخر ہوتا۔ سویرا نے میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا نہ کی، بلکہ وہ ابا کے مزاج کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی تھی۔ اللہ نے کہ کچھ عرصہ بعد 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ان کی راہ میں پھول بچھا دیتا اور زندگی کی کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچنے دیتا۔ میں ہواؤں میں تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا۔ میری بیٹیاں جب مجھے بابا کہہ کر پکارتی تو میری زندگی بدل جاتی، مگر میری بیٹی ابا کو پسند نہیں تھی۔ ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ میرے ہاں صرف بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پوتا اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہ تھا اور نہ ہی سویرا کے۔ مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ ابا لڑکی کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ ابا کے خود 2 بیٹے ہی تھے، وہ شہباز بھائی کے بیٹے ہی تھے، مگر اب بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اور نہ یہ ضروری تھا کہ میں بھی بیٹی ہی پیدا کرتا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد ابا کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ نہ تو میری بیٹی کو پیار کرتے اور نہ ہی سویرا کو مجھے کوئی اہمیت دیتا۔ ابا کو کاروبار میں بھی دن بدن نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ مجھے معلوم نہ تھی۔ شاید حالات بدلتے جا رہے تھے اور مہنگائی بھی حد سے بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے ابا کے پیٹرول کی سیل کم ہو گئی۔ حکومت نے CNG متعارف کروا دی تو سیل نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ وجہ سے الگ پریشان تھے۔ وہ ہر وقت غصے میں دکھائی دیتے، مگر اس سب میں میرا کیا لینا دینا تھا؟ اماں نے مجھے کئی بار کہا کہ تم ابا کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ، وہ بہت پریشان ہے، مگر ابا نے مجھے اتنی اجازت نہ دی تھی کہ میں ان کی مرضی کے بغیر ان کے کاروبار میں کیسے شامل ہو سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے اپنا بازو بنانا چاہتے تو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کرتے اور مجھے اپنے ساتھ پیٹرول پمپ پر جانے کو کہتے، مگر انہوں نے کبھی بھی ایسا نہ کہا تھا۔ میں اپنی نوکری میں بہت خوش تھا۔ مجھے تجربہ حاصل ہونے کے بعد اس سے بہتر نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، مگر معمولی بھی نہ تھی۔ میرا بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا گزارا چل رہا تھا۔ سویرا ایک بار پھر امید سے تھی۔ ابا کو پوری امید تھی کہ اس بار بیٹا ہوگا، مگر میں نے ایسی کوئی امید نہ باندھی۔ مجھے بیٹی بھی اتنی ہی پیاری تھی جتنا بیٹا پیارا ہوتا۔ اللہ نے مجھے اسے نوازا۔ ابا کا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ وہ نہ تو ہسپتال میں بیٹی کو دیکھنے آئے، نہ ہی انہوں نے مجھے مبارکباد دی، مگر میں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ اماں میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ابا کو بھی سمجھاتی، مگر ابا صاف انکار کر دیتے۔ اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی ان کے نام نہ لکھوں گا، کیونکہ یہ تو پرائے گھر چلی جائیں گی اور ساتھ میری جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ میں سب کچھ اپنے بیٹے کے نام ہی رکھوں گا، تاکہ جو کچھ بھی ہے کسی گھر میں رہے۔ میں سرفراز کو بھی حصہ نہ دوں گا، کیونکہ یہ سب کچھ اپنی بیٹیوں میں بانٹ کر غیر خاندان میں بیچ دے گا۔
صرف شہباز اور اس کے بچوں کو حصہ ملے گا۔ اب یہ بات کافی بار مجھے سمجھاتے۔ میں نے ابا کے روپے پیسے کی پہلے بھی کبھی لالچ نہ کی تھی۔ اگر مجھے ابا کے پیسے سے کوئی سروکار ہوتا تو میں ابا کے کاروبار میں شامل ہوتا، نہ کہ چند پیسوں کے لیے نوکری کر رہا ہوتا۔ مگر نہ جانے ابا کو یہ بات کیوں سمجھ نہ آتی۔ ان کو یہی لگتا کہ شاید میں ان کے روپے پیسے لے کر غیروں میں بانٹ دوں گا۔ بھلا مجھے ان سب کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، آپ بے شک سب کچھ شہباز کو ہی بانٹ دے۔ ابا غصہ ہو گئے۔ اس میں اکڑ تو دیکھو کتنی ہے، ضدی بے انتہا کا ہے، پلے کچھ ہے نہیں اور باتیں بڑے بڑی۔ ابا غصے میں مجھے برا بلا کہتے ہوئے پاؤں پٹکتے باہر نکل جاتے۔ ابا نہ جانے کیا چاہتے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی منت ترلے کروں یا ان کی خوشامد کروں کہ وہ مجھے کچھ روپے پیسے سے نواز دے، مگر میں ایسا کبھی نہ کیا تھا اور نہ ہی میرا کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد ایک دن ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ سویرا اپنے میکے اپنے باپ سے ملنے گئی ہوئی تھی، جبکہ ابا کو نہ جانے کس بات پر غصہ آیا۔ میں ابا سے پوچھ کر تھک گیا کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا، مگر ابا نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب میں اور میری بیوی کے اس گھر میں کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ میں اماں کے انتظار میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا تاکہ اماں کو کم از کم بتا دوں کہ میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ ابا نے مجھے زبردستی گھر سے باہر نکالا۔ اماں پڑوس میں ہی کہیں گئی تھی، واپس آئی تو مجھے گھر کے باہر بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ابا نے مجھے گھر سے زبردستی باہر نکال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی شکل انہیں دوبارہ نہ دکھاؤں۔ میں نے اماں کو بتایا تو حیران ہو گئی۔ ایسا کیا ہو گیا، اب تم نے کیا کر دیا؟ صبح تک تو تمہارے باپ کا مزاج بالکل درست تھا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا اماں؟ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابا کو آوازیں دینے لگی۔ ابا نے کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول دیا۔ سب خیریت تو ہے؟ آپ نے سرفراز کو گھر سے باہر کیوں نکالا؟ اماں نے ابا سے دروازے پر ہی پوچھ لیا تو ابا اماں کا بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ ابا نے دروازہ بند نہ کیا تھا، لہٰذا میں بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ اس نالائق کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بیٹیوں کی لائن لگائے جا رہا ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں، تو پھر اس کو اس گھر میں رکھ کر کیا کروں؟ ابا نے مجھے اپنے پیٹرول پمپ کے متعلق ایک دو کام کہے تھے۔ اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش کی مصروفیات کے باعث میں وہ کام نہ کر سکا اور ابا کو اچانک غصہ آ گیا۔ اتنی سی بات پر انہوں نے مجھے گھر سے چلتا کر دیا۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ میں واپس اس گھر میں پلٹ کر نہ آؤں گا، میں اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اماں مجھے روکتی رہی اور میری منتیں کرتی رہی۔ میرا بھی دل بھرا ہوا تھا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ابا نے خود مجھے گھر سے جانے کو کہا، اور میرا قصور ہی کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے ابا کے کچھ معمولی کام سر انجام نہ دیے تھے۔ تمہیں پتا ہے سرفراز وہ آج کل پریشان ہے، شہباز بھی یہاں نہیں ہوتا۔ کون ہے جو ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے؟ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ تم تو اپنی نوکری کرتے ہو، تمہارے باپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے اور کیسا نہیں، تمہیں اس بات کی پرواہ بھی ہے؟ مجھے اماں کی بات بھی ٹھیک لگی، صحیح کہہ رہی تھی۔ ابا کا کاروبار کو لے کر کافی پریشان تھے اور یہاں پر ان کا سہارا کوئی بھی نہ تھا، مگر ابا نے خود ہی مجھے اپنے کاروبار سے دور رکھا ہوا تھا۔ میں ان کی مرضی کے بغیر کیسے ان کے کاروبار میں شامل ہو سکتا تھا؟ مگر مجھے کہتے تو میں ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا، اور جیسا وہ کہتے، یہ میری رہنمائی کرتے، میں ویسا ہی ان کے ساتھ کام کرواتا، مگر وہ راضی ہی نہ تھے کہ وہ کاروبار میرے ہاتھوں میں دیں۔ میں نے اماں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں، لیکن سرفراز میں کیا کروں؟ تم خود ہی مجھے بتاؤ۔ شہباز پہلے ہی اتنی دور رہتا ہے، میں تم سے دوری برداشت نہ کر پاؤں گی۔ اماں، میں محلے میں کوئی گھر دیکھ لوں گا، یا تو آپ میرے ساتھ چل کر رہنا یا آپ چکر لگا لیے رہنا، میں آپ سے ناراض ہو کر تھوڑی جا رہا ہوں۔ تیرے بچوں کے بغیر میرا کیسے دل لگے گا؟ اماں افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ ایک تو ابا نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان کو اپنی شکل نہ دکھاؤں، اور دوسرا میری بچیاں بڑی ہو رہی تھی۔ ابا ہر وقت بیٹی پیدا کرنے کا شکوہ کرتے تو میری بیٹیوں کے دل و دماغ پر کیا گزرتی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ننھے ذہن پر کوئی برا اثر پڑے۔ ابا کی فطرت نہیں بدلنی تھی، مجھے ہی کوئی بڑا قدم اٹھانا تھا۔ میں نے علیحدہ کرائے کے مکان کا بندوبست کر لیا اور اپنی بیوی سویرا اور بچیوں کو لے کر وہاں رہنے لگا۔ ابا کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ ابا نے پیٹرول پمپ بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیٹرول پمپ بیچنے کے بعد اس کی جو رقم ملی وہ ابا نے مجھ میں اور شہباز میں
آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ میں ابا سے حصہ تو نہ لینا چاہتا تھا، مگر میرا حق بنتا تھا، اور پھر ابا خود دینے کو تیار تھے، تو میں نے چپ چاپ وہ پیسے رکھ لیے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کروں اور اس کا منافع آئے تو میں اماں ابا کا بھی خرچہ اٹھاؤں۔ ابا کی دکانوں سے ماہانہ کرایہ آ جاتا، روپے پیسے کی تنگی نہ تھی، مگر ابا اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر پائے تھے۔ ان کا چلتا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، تو مجبوراً پیٹرول پمپ بیچنا پڑا۔ پھر بھی ابا نے ساری زندگی پیسہ جوڑا ہی تھا۔ ابا کے پاس کافی رقم جمع تھی، اب وہ اس سے کوئی نیا کاروبار کر سکتے تھے، مگر ابا نے نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاروبار کی پریشانی اٹھانے کی ان کی سخت باقی نہ رہی۔ کاش ان کے بیٹے اس قابل ہوتے کہ ان کا کاروبار سنبھال لیتے یا کوئی اور کاروبار کھڑا کر لیتے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا، کیونکہ شہباز تو اچھا کما رہا تھا۔ میں نے ابا کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مجھے کام کا کچھ زیادہ تجربہ نہ تھا، اس لیے میں نے عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ سویرا کا کہنا تھا کہ وہ پھر اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے گی اور گھر بھی کچھ جوڑے فروخت کر دیا کرے گی۔ میں نے سارے پیسے اسی کاروبار میں لگا دیے، بلکہ جو میری اپنی بچت بھی شامل تھی وہ بھی میں نے اس میں خرچ کر دی، مگر مجھے کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہوا اور بالکل بھی منافع نہ ہوا۔ میرا کاروبار 1 سال بھی نہ چلا اور بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا، لہٰذا مجبوراً مجھے کاروبار کو ختم کرنا پڑا، مگر ساتھ ہی وہ سارا پیسہ بھی ڈوب گیا جو ابا نے مجھے دیا تھا۔ اب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے پر امید نہ تھے، مجھے تو پتا تھا یہ پیسہ ڈوبے گا، میں نے اس کو پیسہ دے کر ضائع کیا۔ اس سے اچھا میں شہباز کو دے دیتا، وہ پیسے ڈبل کر دیتا۔ ابا نے باقی کی 2 دکانیں شہباز کے نام لگا دی اور مجھے ان میں سے بالکل بھی حصہ نہ دیا۔ ابا کی چیز تھی، وہ جس کو مرضی دیتے، میرے پاس ویسے بھی پیسے نہ ٹکتے تھے۔ مجھے اس بات کی بھی شرمندگی تھی کہ میں نے ابا کی محنت کی کمائی یوں لٹا دی تھی۔ میں سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا وہ مٹی بن جاتی۔ شہباز کے بارے میں ابا کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا بن جایا کرتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ بابا کی باقی کی جائیداد کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد میرا شہباز سے کچھ زیادہ رابطہ نہ تھا۔ وہ باہر ملک سے پلٹ کر نہ آیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ابا کا کاروبار ختم ہونے کا صدمہ لے کر بیٹھ گئے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر نکلتے، انہوں نے دوستوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ بیمار پڑ گئے اور چند دنوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں کو ابا کی موت کا بہت افسوس تھا۔ افسوس تو مجھے بھی تھا، مگر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ تو کرنا تھا۔ میں اماں کو اکیلا نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے واپس اماں کے گھر میں چلا آیا۔ اماں میری بچیوں میں لگ کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنی پوتیوں کے ساتھ گزارتی اور ان میں مگن رہتی۔ ابا کی موت کے 2 سال بعد اماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میری بچیاں جوان ہو گئی تو مجھے ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ میرے مالی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے کئی مرتبہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور پھر کئی ماہ میں نوکری کا ملنے کا انتظار میں مگن رہتا۔ ابا جتنا بھی پیسہ چھوڑ کر گئے تھے وہ میں سب اڑا چکا تھا۔ میری کوئی اتنی زیادہ عیاشی کی زندگی نہ تھی، پھر بھی بچیوں کے خرچے کے لیے مجھے وہی پیسہ استعمال کرنا پڑتا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کام میں سست واقع ہوا تھا، نہ جانے کیوں میری قسمت میرا ساتھ نہ دیتی، اور جب بھی مجھے اچھی نوکری ملتی تو چند ماہ بعد ہی وہ نوکری ختم ہو جاتی۔ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا تھا کہ اپنے مالکان کو خوش رکھ سکوں، مگر نہ جانے کیوں میں ایسا کر نہ پاتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی، سویرا نے بھی ان کو سلیقہ اور تمیز دونوں ہی سکھائے تھے۔ وہ نہ تو اپنی سہیلیوں کی طرح فیشنیبل تھی اور نہ ہی ان کی بڑی بڑی خواہشیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلد اپنی بچیوں کو رخصت کر دوں، کیونکہ مجھے 3 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی۔ میری بڑی بیٹی سویرا کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور کے لیے 1-2 رشتے آئے، وہ ابھی 20 سال کی تھی، مگر سویرا اور میں دونوں ہی چاہتے تھے کہ ہم اس کی شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا کر دیں۔ ویسے بھی رشتہ اچھا ملا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رشتے سے انکار کروں اور بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھوں، لہٰذا میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، مگر میری بدقسمتی کہ شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، میری بدقسمتی ایسی کہ شادی 1 دن پہلے گھر میں چوری ہو گئی اور وہ چور تمام پیسے لے کر اڑ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مخبری کر کے اسے بلایا ہو، کیونکہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے کہاں رکھے تھے۔ وہ سیدھا اسی جگہ پر گیا اور تمام رقم چوری کر کے لے گیا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے بیٹی کے لیے جہیز تو خرید لیا تھا اور اس کے سسرال بھی بھجوا دیا تھا، مگر ابھی مجھے باقی بہت سے خرچے کرنے تھے۔
مجھے شادی کے کھانے پکانے سے لے کر پیسے ادا کرنے تھے. میرے پاس 1 روپیہ بھی بچا نہ تھا. میں نے اپنی ساری کمائی بیٹی کی شادی پر لگا دی. سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میری بیٹی کی بارات آنے والی تھی اور میرے پاس کھلانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے. میں سویرا کو یہ کہہ کر نکل گیا کہ میں کوئی انتظام کرنے کی کوشش کر کے واپس لوٹوں گا. میں پریشانی میں ایک ہوٹل پر جا کر بیٹھ گیا. وہاں ایک بزرگ چائے پینے میں مشغول تھا. اس نے مجھے یوں جھکے سر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا. میں نے اسے اپنی تمام پریشانی کیا سنائی. آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے. آج تیرا بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں تم امتحان میں کیسے پورے اترتے ہو. بزرگ کی بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی. میں اپنی پریشانی میں تھا جبکہ اس کو فلسفہ جاڑنے کی پڑی تھی. میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چل دیا. میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ میں اپنے کسی دوست سے رقم ادھار مانگ لوں اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں. اس کے بعد میں کوئی لاہے عمل تیار کرتا کہ مجھے پیسے کیسے کمانے تھے اور قرض کیسے واپس کرنا تھا. میں ایک دوست سے قرض لے کر گھر جانے لگا پر اسی وقت راستے میں ایک عورت میرے پیروں میں گر پڑی. بولی میری بیٹی زندگی اور موت کے بیچ ہے. اس کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے. میں نے روتے ہوئے پیسے اس عورت کو دے دیے اور ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر کی طرف روتا ہوا گزرا تو بزرگ راستے میں دکھائی دیا. بولا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. تیرا انعام گھر انتظار کر رہا ہے. میں فوراً گھر کے اندر گیا تو پتھر ہو گیا. شہباز اپنے دونوں بیٹوں اور بیوی کے ساتھ گھر میں موجود تھا. میں اسے دیکھ کر اس قدر حیران تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا. وہ خود ہی میری طرف لپکا آیا اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا. کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ ہنس کر بولا. تو میں ابھی پھیکی سی ہنسی سے مسکرا دیا. آؤ اپنے چچا سے ملو. اس نے اپنے بیٹوں کو آواز دی تو وہ فوراً لپک کر میرے قریب چلے آئے. دونوں بچے جوان ہو چکے تھے اور دیکھنے میں بالکل اپنے بابا اور دادا جیسے تھے. شہباز کی اور میری کبھی کبھار فون پر بات ہو جایا کرتی. میں نے اسے بیٹی کی شادی کی دعوت دے رکھی تھی پر مجھے بالکل بھی امید نہ تھی کہ وہ آئے گا. کیا ہوا، تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ وہ بولا تو میں ٹال گیا. نہیں کچھ نہیں، آپ بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. میں سویرا کو اشارے سے بلا کر لے آیا اور اسے بتایا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا. وہ بھی پریشان ہو گئی. آپ کی کسی دوست نے رقم ادھار نہ دی؟ وہ حیرانی سے بولی. تو میں کچھ شرمسار ہو گیا. رقم تو ادھار مل گئی تھی مگر راستے میں ایک مجبور عورت مل گئی جو مجھ سے مدد مانگنے لگی. لہٰذا میں نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. سویرا میری بات سن کر حیران رہ گئی. آپ بھی کمال کرتے ہیں. گھر میں بیٹی کی بارات کے استقبال کے لیے کچھ موجود نہیں اور آپ ساری رقم کسی غریب فقیر کو دے کر چلے آئے. وہ پریشانی سے بولی. پریشان تو میں خود بھی تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اب جبکہ شہباز بھی اپنے خاندان کو لے کر آ گیا تھا، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ ساری زندگی ہی میں ابا اور شہباز کی نظروں میں ذلیل رہا. اب بھی میرے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے. میرے پاس اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے پیسے بھی نہ تھے. مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی تو میں فوراً پلٹا. وہ شہباز کو کھڑا دیکھ کر میں سکتا رہ گیا. اس نے ہماری تمام باتیں سن لی تھی. میں بے حد شرمندہ ہوا. بڑے افسوس کی بات ہے. اگر تجھے رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دیتا. کیا میں تیرا سگا بھائی نہیں؟ وہ افسوس سے بولا. تو میں چپ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. دراصل ایک دن پہلے گھر میں چوری ہو گئی اور چور تمام رقم لے کر چلے گئے، اس لیے نوبت یہاں تک آ پہنچی. میں سمجھ سکتا ہوں انسان پر ہمیشہ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بھائیوں سے ہی اجنبیت بڑھتی جائے. اس نے کہا تو میں چپ چاپ کھڑا رہا. میں اسے کس منہ سے بتاتا؟ ابھی تو وہ آیا ہی تھا اور میں آتے ہی اس کو اپنی پریشانی بتانی شروع کر دیتا. قصور میرا بھی ہے جو میں نے تجھ سے رابطہ نہ رکھا اور تیری پریشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کی. مجھے معاف کر دینا. اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا. یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنی پریشانی خود ہی سلجھا لوں گا. آپ فکر نہ کریں. ویسے ابا درست کہتے تھے. تجھ میں واقعی بہت اکڑ ہے. اب کی بار وہ غصے سے بولے. تو اپنا بھائی سمجھتا ہی نہیں مجھے اور نہ ابا کو اپنا باپ سمجھتا تھا. پتہ نہیں تو کیا سوچ کر بیٹھا رہتا ہے. ابھی بھی تیرا وہی حال ہے. اس نے مجھے سویرا کے سامنے اچھی خاصی سنا دی مگر میں چپ چاپ سنتا رہا. میں کبھی ابا کے آگے بولا تھا نہ اس کے آگے، اس لیے میں اب بھی کیا کہتا. میری بات سن. ابا کی 2 دکانیں تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے ایک تیرے اور ایک میرے نام کر دی تھی. میں اس کی بات سن کر حیران تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سچ نہیں ہے. یہی سچ ہے. میرے پاس کاغذات ہیں. ابا نے کہا تھا کہ اس دکان کا جو بھی کرایہ آئے وہ میں جمع کرتا رہوں اور تیری بیٹی کی شادی پر تجھے دے دوں. مجھے شہباز کی بات سن کر بالکل یقین نہ آیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف میری مدد کرنا چاہتے ہیں. دیکھو سرفراز، تم میرے بھائی ہو.
اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی میں تمہیں ان حالات میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتا، مگر فی الحال یہی درست ہے۔ ابا نے کہا تھا کہ تمام پیسہ ڈبو دے گا، اس لیے میں یہ دکان کا کرایہ اپنے پاس جمع کرتا رہوں، میں الگ اکاؤنٹ میں تیرے پیسے ڈلواتا رہوں، جو کہ اب کافی زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ دکان بھی تمہاری ہے، جبکہ دوسری دکان کا کرایہ میرے اپنے اکاؤنٹ میں آتا رہا اور میں اس میں اپنے بچوں پر خرچ بھی کرتا رہا ہوں، کیونکہ باہر کے حالات کافی مشکل تھے۔ بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ آمدنی میں گزارا کرنا میرے لیے بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شہباز نے وہ اکاؤنٹ میرے حوالے کر دیا۔ ابا کس قدر دور اندیش تھے۔ ابا کو اس وقت یہ اندازہ تھا کہ میں اس رقم اور دکان کو بھی ایسے ہی برباد کر دوں گا، اسی لیے ابا نے وہ میرے حوالے نہ کی تھی، اور میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ ابا نے دکان شہباز کے نام کر دی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ ابا مجھ سے بھی پیار کرتے تھے۔ مجھے اتنے سالوں بعد اندازہ ہوا، مجھے ابا سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابا میرے بارے میں صحیح سوچتے ہیں۔ میں واقعی برباد کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ رقم میری ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، اس میں تو میری باقی دونوں بیٹیوں کی بھی شادیاں آرام سے ہو جاتی۔ میں نے خوشی خوشی ان پیسوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ بزرگ کی بات ٹھیک تھی، مجھے واقعی بہت بڑا انعام ملا تھا۔ اللہ نے مجھے بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں کتنا کھرا اترتا تھا، نہ جانے وہ کون نیک بزرگ تھا۔ میرے اندر خوش اور اطمینان تھا۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں ابا کے پیسے خرچ کر رہا تھا، نہ کہ شہباز کے۔ میں بیٹی کی رخصتی سے فارغ ہوا تو سکون و اطمینان میرے دل میں اتر گیا۔ میں شہباز کا بھی شکر گزار تھا، جس نے عین وقت پر آ کر میری مدد کی۔ آخر بھائی ہوتے ہی کس لیے ہیں؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ابا نے اپنی ایک اور خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ میری بیوی بھی یہی چاہتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو میں کچھ پریشان ہو گیا، نہ جانے اب کیا بات تھی۔ ابا نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے سرفراز کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگ لوں، تب بچے چھوٹے تھے، اس لیے میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دی، مگر آج میں اپنی دونوں بھتیجیوں کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی شادی اپنے ملک میں ہی کروں۔ اتنے سال بیرون ملک گزارنے کے بعد مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ وہاں زندگی کتنی مشکل ہے۔ انسان کی اصل اہمیت اس کے اپنے آبائی ملک میں ہی ہے۔ میرے بیٹے جہاں مرضی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں، مگر میں اپنی باقی کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ملک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ شہباز کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے سویرا کی جانب دیکھا، وہ بھی حیران تھی۔ میں نے دوسری نظر اس کے دونوں بیٹوں پر نظر ڈالی، جن کے چہروں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ میں ایک دن میں ہی ان کے بارے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ سلجھے ہوئے سمجھدار اور ذہین بچے تھے، جو بالکل شہباز پر گئے تھے۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری بچیوں کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ سگے تایا نے ان کو اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا تھا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ میری بیٹیاں کون سا کسی سے کم تھی؟ وہ حسن و خوبصورتی اور سلیقہ شعر میں نمبر 1 تھی۔ وہ شاعر شہباز کی بیوی کو ان کا سلیقہ اور سمجھداری ہی بھا گئی تھی۔ تبھی دونوں میاں بیوی نے صلح مشورے سے میری بیٹیوں کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آج مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ میں جو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ابا مجھے زیادہ پیار نہیں کرتے، شہباز کو زیادہ چاہتے ہیں، میں کس قدر غلط تھا۔ ابا کا غصہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ مجھے شہباز سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے مرنے کے اتنے سالوں بعد بھی میں ان کی وجہ سے ہی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کرنا اور شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔